بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب 15 شعبان کی رات ہو تو تم اس کی رات کو قیام کرو اور 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ آسمان دنیا کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اسے روزی عطا کروں۔ الا مبتلا فاعافیه، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اسے عافیت بخشوں۔ الا کذا ہے ایسا اور ہے ایسا، یعنی مختلف اعلانات ہوتے رہتے ہیں حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ کچھ اوقات، کچھ مقامات اور کچھ افراد دعا کی قبولیت کا سبب و ذریعہ ہوتے ہیں، تو ان اوقات اور لمحات میں سے 15 شعبان کی رات بھی ہے۔ یہ بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات میں اور 15 شعبان کے دن کو کیا کام کرنے ہیں، تو احادیث مبارکہ میں 3 کاموں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک کام فقوموا لیلہا، 15 شعبان کی رات کو قیام کرو، یعنی اس رات کو عبادت میں گزارو، اور عبادت کی کوئی کیفیت اور کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، ذکر اذکار کریں، مراقبہ کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں، معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اور دن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا وصوموا یومہا، اس کے دن کا روزہ رکھو۔ 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی پوری رات کو متوجہ رہتے ہیں، اعلانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اس رات کو۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا متلاشی، رزق کا طلبگار، فارزقہ میں اسے رزق عطا کروں۔ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ پریشان میں اسے عافیت بخشوں۔ الا کذا ہے ایسا، مختلف ضرورتوں کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا کام 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ تیسرا کام حدیث پاک میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو جنت البقیع گئے ہیں، تو یعنی قبرستان اگر آدمی جائے ضروری سمجھے بغیر تو یہ تیسرا کام ثابت ہوا۔ تو مجموعی طور پر 3 کام ثابت ہوئے، 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا،
لیکن اس عبادت کی کوئی کیفیت، کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کوئی عبادت متعین کر لینا، خاص کر لینا، یا لوگوں کو بلا بلا کر جمع کرنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا کام 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور تیسرا کام جو ہے قبرستان جانا، یہ مستحب ہے، اگر آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اس رات میں جتنی مغفرت عام ہوتی ہے، تو مغفرت عامہ ہونے کے باوجود بھی چند افراد اس مغفرت سے، رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 مشرک، نمبر 2 مشاحن یعنی کینہ پرور، عداوت اور بغض رکھنے والا، دل میں نفرت پالنے والا، یہ اس رات کی رحمت و مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 3 مسبلن، اپنی چادر کو، ازار کو، شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 4 قاطع الرحم یعنی رشتے ناطے توڑنے والا۔ نمبر 5 عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدین کی ایذا رسانی کا ذریعہ بننے والا۔ نمبر 6 مدمن الخمر، شراب کا عادی۔ نمبر 7 قاتل النفس یعنی ناحق کسی جان کو قتل کرنے والا، یہ اس رات کی رحمت سے، مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔